وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله جل وعلا في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں درود و سلام کے ہدیہ کے بعد، برادر عزیز، عالم نبیل، فاضل جلیل، میزبان محفل، خطیب و امام جامع مسجد ہادہ علامہ مولانا راجہ عبدالرحیم قادری دامت برکاتہ العالیہ، محترم برادر محترم جناب سید محمد یحییٰ صاحب، محترم اور معزز سامعین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور ہمارے بھائی صاحب کا اور برادر محمود اسماعیل صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر آپ سے ہم کلامی کے شرف اور موقع عطا فرمایا. ہمارے بھائی صاحب کو، راجہ صاحب کو اللہ نے عجیب شان محبوبیت عطا فرمائی ہے. وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ملتے ہیں، پہلے ملاقات نہیں ہوتی، پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ہم پرانے دوست ہیں، پرانی محبت ہے اور دل ان کی طرف کھینچتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دنیا میں وہ ملتے ہیں، پہلی ملاقات ہو لیکن دل ان سے متوحش ہوتا ہے، دور ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے، طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے یہ عالم ارواح کا مسئلہ ہے. عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، ایک دوسرے کی دوستی، جب وہ دنیا میں آتے ہیں اور کبھی ان کی ملاقات ہو جائے جسموں کے ساتھ، تو وہ عالم ارواح کی دوستی ان کے تحت الشعور میں ہوتی ہے اور وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے اجنبی تھے یا متوحش تھے یا دور ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، غضبناک ہوتے تھے، ان سے دل دور ہوتا ہے، بغیر قصور کے بندے کو اس پر غصہ آتا ہے، اشتعال آتا ہے. تو ہمارے ان بھائی صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے ملیب میں آنے سے پہلے سے اس مسجد میں خطیب و امام ہیں اور عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں. ہمیں ان سے للہیت کی بنیاد پر محبت ہے، تبھی سے محبت ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ محبت کا سلسلہ اب تک موجود ہے اور انشاءاللہ تعدم آخری تعدم باقی یہ قائم رہے گا. بڑے محبوب شخصیت ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہے، منہ پر تعریف کرنا نہیں چاہیے
لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور کی خدمت میں. ایک صاحب دور سے گزرے تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بندہ ابھی گزرا ہے نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کو بتایا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے نہیں بتایا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بتا کر آؤ کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بھی پھر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنی محبت کا اظہار اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ ہمیں راجہ صاحب سے بڑی محبت ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح محبت ہے. عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں اور مرتبے میں بڑے ہیں. اس مسجد میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دم واپسی تک اس مسجد میں خدمات سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو ان کے ظاہری اور باطنی فیض سے مستفید و متمتع فرمائے. ہمارے سید صاحب کی اہلیہ محترمہ کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، شاید آپ کے علم میں آئے، ہفتہ پہلے انتقال ہو گیا ہے. کہ ہمارے سید محمد یحییٰ صاحب یہ اپنے والد صاحب کی نیکیاں ہیں. یہ 6-7 بھائی ہیں اور یہ نوری مسجد ماڈل کورنر سیکورٹی پریس کے پیچھے پوری مسجد کے کرتا دھرتا یہی برادران تھا. تو یہ اپنے والدین کی باقیات الصالحات ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر. یہ مال اور اولاد تو دنیا کی زینتیں ہیں، اصل چیزیں وہ نیکی ہیں جو باقی رہ جانے والی ہیں. تو یہ اپنے والدین کی نیکیاں ہیں جس کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے، اپنے دین کے لیے چن لے. دین کے لیے چننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عالم بن جائے. دین کے لیے چن لینے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی، دین کی، مدرسہ کی خدمات سر انجام دینے پر لگ جائے. تو یہ سارے کے سارے دین کی خدمت کرتے ہیں. یوں ہی وہ معاملین جو دین یعنی مسجد کی اور مدرسے کی خدمات میں وقف رہتے ہیں اور اس میں پیسہ لگاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا. اب تو حال یہ ہے نا کہ مولوی صاحب نے چندے کی اپیل کی تو کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب تو پیسے ہی مانگنے والے ہو گئے. بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے، اس کی زمین کی خریداری کے لیے چندے کی اپیل فرمائی ہے، اور اس زمانے میں 1450 سال پہلے. تو آج اندازہ لگائیے کہ کتنی ضرورت ہے. تو ایسے میں جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک پیسے پر اپنی شان کے مطابق ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور دین کے کاموں میں تعاون کرتے رہتے ہوئے دنیا تک یعنی تا زندگی انسان کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. تعاونوا علی البر والتقوی، رب کا فرمان ہے بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو علماء کی خدمت میں رہتے ہیں، علماء حق کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ان کی خدمتوں میں رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں. کیونکہ یہ جو حضرت انسان ہے، انسان اور جنات ہیں، ویسے انسان اور جنات، ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اپنی ضرورت کے مطابق عالم پیدا ہوتی ہے. جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے علم لے کر آتی ہے جتنا علم اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ترقی نہیں ہوتی، ارتقاء نہیں ہوتا. انسان میں اور جانوروں کے علم میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان کے علم میں ارتقاء ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. جانوروں کے علم میں ترقی نہیں ہوتی، لیکن جو ان کا بنیادی ضرورت کا علم ہوتا ہے وہ اللہ ان کو دے کر پیدا کرتا ہے. سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بکری پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چھوڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گھاس کھانا شروع کرتی ہے. آپ مہینہ اسے بھوکا رکھ لیں، مہینہ بھوکا رکھ لیں، وہ بھوکی رہے گی. گوشت کے ڈھیر لگا دیں وہ گوشت نہیں کھائے گی، اور گوشت خوروں کے آگے ان کو بھوکا رکھ لیں، مہینہ بھوکا رہ لیں، بھوکے مر جائیں گے لیکن وہ گھاس نہیں کھائیں گے.
جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اس کو وہ کھائیں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو وہ دیکھیں گے نہیں۔ اللہ نے یہ علم ان کو وضاحت کیا ہے۔ مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتا ہے، آپ اس کے آگے دانے ڈالیں اور کنکریاں ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کنکر نہیں کھائے گا، وہ اناج کے دانے کھائے گا، گندم کے دانے کھائے گا، غلے کے دانے کھائے گا، پتھر نہیں کھائے گا۔ یہ کس نے اس کو بتایا؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے جب پوچھا نا موسیٰ سے تیرا رب کیسا ہے، کہا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو عطا کیا، ثم هدى، پھر اس کو ہدایت دے کر بھیجا، ان کو ہدایت دی ہوئی ہے اللہ نے۔ حضرت انسان، ویسے جنات بھی شامل ہیں لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارے سامعین انسان ہیں۔ انسان وہ مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتی ہے، یہ جاہل پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا علم ترقی کرتا ہے۔ 3 آلات علم اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ آلات علم 3 ہیں: کان، آنکھیں اور سمجھ، فہم، عقل۔ عقل کی حیثیت مرکزی ہے، عقل کی حیثیت مرکزی ہے، لیکن اکتساب کے جو ذریعے ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ سماعت اور بصارت ہے۔ ان چیزوں سے قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے ان حالت میں پیدا کیا، نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا یعلمون شیئا، کوئی شے یہ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ 3 ذرائع علم عطا کیے، سمع، بصارت اور افئدہ، فؤاد کی جمع عقل اور فہم، اس کو دل بھی کہہ دیتے ہیں، دماغ اور فہم بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 اکتساب علم کے ذریعے ہیں اور مرکزیت اس کو، یعنی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یہ دماغ کی طرف منتقل کرتی ہے، کان جو کچھ سنتا ہے دماغ کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ 3 ذریعے ہیں جن سے انسان اکتساب علم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہی 3 کے بارے میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سماعتیں، یہ بصارتیں اور یہ عقلیں، انہی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ انسان ان سے سیکھتا ہے، یہ نہ ہو، سماعت نہ ہو، انسان بول ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا گنگا، یہ بول نہیں سکتا، گنگا بہرا، وہ اصلاً گنگا نہیں ہوتا، اصلاً وہ بہرا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو گنگا ہوتا ہے اللہ قلیل کے کسی کے گلے میں تکلیف ہو، یہ زبان مفلوج ہو، حرکت نہ کرتی ہو، ورنہ آپ نے گنگوں کو آوازیں نکالتے سنا ہوگا، لا یعنی آوازیں نکالتے ہیں، آ او کرتے رہتے ہیں، آواز نکالتے ہیں لیکن الفاظ میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے کانوں نے آواز سنی نہیں کہ وہ جو دماغ کو منتقل کرتے اور دماغ اس کے مطابق زبان کو ڈائریکشن جاری کرتا اور زبان اس سے الفاظ بناتی۔ ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے اکبر، 50 سال اس نے حکومت کی ہے، ملحد تھا، بے دین تھا لیکن مطلق العنان تھا۔ تو اس نے یہ جاننے کے لیے اس کو تجسس ہوا کہ یہ انسان ہے، اس کی بنیادی اپنی ذاتی زبان کیا ہے۔ ایران میں پیدا ہونے والے فارسی بولتے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہندی بولتے ہیں، یہ اردو بولتے ہیں، عرب میں پیدا ہونے والے عربی بولتے ہیں۔ تو انسان کی اپنی زبان کون سی ہے؟ انسان کی ذاتی زبان کون سی ہے؟ شیر دھاڑتا ہے، بکری ممیاتی ہے، بھیڑ اپنی آوازیں نکالتی ہے، گائے کی اپنی زبانیں ہیں، ان کی نیچرلی زبانیں ہیں۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر شے کو پیدا کیا، اس کو ہدایت دی۔ ان کے انسان کی زبان کون سی ہے؟ اس نے ایک محل تعمیر کرایا ویرانے میں اور اس نے قوم سے 100 بچے مانگے 4 سال کے لیے، اپنی قوم کو اپنی رعایا کو کہا کہ 100 بچے نو مولود ہوں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، شاہی محل میں ان کی عمدگی سے پرورش ہوگی، ان کو کھانا کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، دودھ پلایا جائے گا، لیکن 4 سال کے بعد وہ والدین کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور اس کو ان کو محل میں رکھا اور ان کی خدمت پر ایسے لوگوں کو معمور کیا، کنیزیں اور غلام لوگ ایسے معمور کیے جن کو حکم تھا کہ انہوں نے آوازیں نہیں نکالنی، کوئی بولے گا تو گردن کاٹ دی جائے گی،
مطلق العنان تھے نا، جو چاہتے تھے گردن بات بات پہ گردنیں کاٹنا تو ان کا فیشن تھا، ذرا سی حکم عدولی ہوئی تو مار دو اسے۔ تو اس نے کہا کہ جو بولے گا بولنا نہیں ہے، تو اس نے گنگے ملازمین وہاں رکھے، مرد اور عورتیں، جو بچوں کی خدمت کرتے تھے، نیپیں بدلتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے۔ 4 سال بادشاہ نے انتظار کیا۔ 4 سال کے بعد بادشاہ سلامت وزٹ کے لیے گئے، اکبر اعظم وزٹ کے لیے گیا کہ کیا زبان بول رہے ہیں، یہ کیسے بولتے ہیں؟ تو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ بچے کلام کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ جیسے گونگے آوازیں نکالتے تھے ویسے کرتے تھے، اشاروں کی زبان سے بات کرتے تھے، پینا ہے تو یوں مانگ لیا، کھانا ہے تو یوں کر کے مانگ لیا، اور کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے اشارہ کر دیا، بول نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے کانوں نے کسی انسانی کلام کو سنا ہی نہیں تھا۔ انسان جو بولتا ہے یہ وہ بولتا ہے جو یہ سنتا ہے، تو جو سماعت نہیں ہوگی تو اس کا کلام نہیں ہوگا۔ اور یہ تو کچھ ہی سے پہلے کی بات ہے، افریقہ کے جنگلات میں ایک جہاز کریش ہوا تھا، اس میں ساری سواریاں مر گئی تھی، ایک چھوٹا بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، شیرخوار بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، عورت تو جل گئی، اس کی لاش نہیں ملی بچے کی۔ سالوں گزر گئے، کافی سالوں کے بعد یہ انگریز جو ریسرچ کے لیے جاتے ہیں جنگلات میں، تو انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیوں کے ایک جھنڈ میں ایک انسان کا بچہ ہے، اور وہ ویسے ہی چاروں ہاتھوں پیروں پر چل رہا ہے جیسے بھیڑیے چلتے ہیں، اور جب وہ یہ اس کے قریب جانے لگا تو ویسے ہی خوفیاتا ہوا اس کی طرف لپکا جیسے بھیڑیے لپکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بچہ گرا تھا جنگل میں، لاش نہیں ملی تھی، وہ بھیڑیوں کی پرورش میں رہا، اس کو چلنا ہی نہیں آتا تھا، وہ نہ چلنا جانتا تھا نہ بولنا جانتا تھا۔ پھر یہ اس کو کسی طریقے سے پکڑ کر لے آئے اور اس کو شہری زندگی میں لائے، اس کو لباس پہننا سکھایا، 6-8 مہینے سال اس کو لگا، اور اس کے بعد وہ انسانوں کی طرح چلنے بھی لگ گیا اور کلام بھی کرنے لگ گیا۔ تو اس سے جو ہمارا بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ جو دین کے ماحول میں رہتا ہے، علماء کی صحبت میں رہتا ہے، اولیاء کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں صالحیت ضرور آ ہی جاتی ہے۔ وہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے نا، اس بیٹے کو مروایا اس کی ماں نے۔ ماں اپنے شوہر کی نافرمان تھی، وہ باپ کے قریب نہیں جانے دیتے تھے، تو اس وجہ سے اس نے مروایا اس ماں نے۔ یہ ماں کے بڑے حقوق ہیں، ہمیشہ بیان کیے جاتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حق خدمت میں ماں فائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شریعت میں اس کی مراد وہ ماں ہے جو بچوں کے دل میں اپنے شوہر کی عزت و احترام پیدا کرے، وہ ماں جو اپنے بچوں کے دل میں باپ کے خلاف نفرت پیدا کرے، نافرمانی کے جذبہ پیدا کرے، اور سمجھے کہ میرے پیروں کے نیچے اس کی جنت ہے۔ وہ ماں کی خدمت کر کے بچہ تو شاید جنت میں چلا جائے، لیکن وہ ماں خود جہنم میں جائے گی۔ جو اپنے شوہر کا، کیونکہ بچے کی جنت اس کی ماں ہے، لیکن اس عورت کی جنت اس کا شوہر ہے۔ اور باپ حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، تو چاہے تو اسے ضائع کر دے اور چاہے تو اس کو اختیار کر لے، اس کا حفاظت کر لے۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی تیرے باپ کی ناراضی میں ہے۔ اس کو عوام کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو یہ بتاتے ہیں، حق خدمت ماں کا زیادہ ہے۔ حق خدمت یعنی ماں کو پیاس لگی ہے، ابا بھی پاس ہے، ابا کو بھی پیاس لگ گئی، ابا نے بھی کہا بیٹا پانی لا دے، ماں نے بھی کہا بیٹا پانی لا دے، تو ماں کو پہلے پہنچائے، وہ کمزور ہے۔ ماں نے کہا پیر دبا بیٹا، پیروں میں درد ہے، ابا نے بھی کہا پیر دبا، تو پہلے ماں کے دبائے۔ حق خدمت ماں کا فائق ہے، لیکن حکم باپ کا فائق ہے۔ باپ کہتا ہے کہ تو فلاں جاب کر لے، اماں کہتی ہے تو فلاں کر لے، تو باپ کا حکم مانے، یہ اس کی سعادت ہے۔ اور ماں کو بھی چاہیے کہ جب اس کے شوہر کا حکم آ گیا وہ اپنی رضا کو پیچھے کر دے، بیٹے کو یکسو رکھے کہ بیٹے جو تیرا ابا کہہ رہا ہے وہ مان، اس میں تیرے رب کی رضا ہے۔ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ماں کا حق تو 3 درجے ہے اور باپ کا تو کچھ چوتھائی حصہ ہے۔ بھائی وہ حق خدمت کی بات ہو رہی ہے، وہ حق خدمت کی بات ہے، حق اطاعت میں باپ فائق ہے۔ ہاں
ایک اصول ماں اور باپ دونوں میں ہے کہ اللہ کی ناراضی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں نہ باپ کی بات مانی جائے گی نہ ماں کی بات مانی جائے گی. وہ ہمارے پنجاب کا ایک واقعہ ہے، دیہات کے ایک مولوی صاحب تھے، ان کے قریب ایک میاں بیوی رہتے تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور عورت بڑی طاقتور تھی، بڑی داڑھی تھی، جٹی تھی، لمبی چوڑی حیم شیم. شوہر بیچارہ نارمل جسم کا، کمزور جسم کا تھا، اسے بات بات پہ مارتی تھی. تو ہمسائے سے دیوار جڑی ہوئی تھی، اور دیہات میں زیادہ پردے کے رواج بھی نہیں ہوتا، چہرے کا پردہ نہیں کرتے. تو کبھی کبھی غصے میں آتی تو کہتی میں چھری نال تیرا ڈھیڑ پاڑ دیتا ہوں، چھری سے تیرا پیٹ پاڑ دوں گی. اب وہ مولوی صاحب اس کو سمجھائیں کہ اللہ کی بندی، یہ تیرا مجازی خدا ہے، تیرا شوہر ہے، اس کے لیے تو ایسی زبان استعمال کرتی ہے، تو جہنم میں جائے گی، ایسے کام نہ کیا کر. کہتی وہ کرتا ہی ایسا ہے، وہ مجھے تنگی اتنا کرتا ہے، طاقتور تھی. ایک دن وہ عورت بن سنور کے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. مولوی صاحب بھی باہر نکلے تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ بی بی کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا منڈوا دیکھنے چل رہی ہیں. منڈوا کہتے ہیں اس زبان میں سینما کو، فلم دیکھنے جا رہی ہیں، منڈوا دیکھنے چل رہی ہیں. انہوں نے کہا بی بی تمہیں پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ فلم دیکھنا گناہ ہے؟ تو کہتی وہ عورت کہتی ہے کہ جی کی کراں، یہ میرا مجازی خدا جو ہویا اس میں آخر کہ منڈوا دیکھنے چلتے، یہ حکم تو پھر میں مننا ہی ہویا نا. انہوں نے کہا اس وقت تو مجازی خدا یاد نہیں آتا تھا جب تو کہتی تھی میں چھری سے تیرا پیٹ پھاڑ دوں. تو برادران گرامی، اسلام حسن اور توازن پیدا کرتا ہے. باپ کا اطاعت کا حق ہے، اگر حکم دے باپ تو ماں کو خود وڈرا کر جانا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے کہ ابا جو تیرا کہہ رہا ہے وہ مانو. اور حق خدمت میں ماں فائد ہے، وہ اس میں باپ کو اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے. باپ جب دیکھے کہ ماں کو خدمت کی ضرورت ہے تو اپنی خدمت کا حق پیچھے کر دے اور ماں کا آگے بڑھا دے. اسلام رشتوں میں حسن اور توازن پیدا کرتا ہے. بہرحال تمہیدی کلمات زیادہ ہو گئے. انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. ملتان شریف میں ہمارے ایک استاد سے ضعیف ہو گئے اور بیمار بھی ہو گئے. وہ بیمار ہو گئے، مہینہ نہا نہیں سکے سردیوں کے موسم میں. تو ان کی داڑھی میں جو جوئیں پڑ گئیں، اور جوئیں سفید رنگ کی تھیں. جوئیں کالی ہوتی ہیں نا، سب کو پتہ، سب میں جو جو پڑتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، لیکن سفید داڑھی کی وجہ سے جوئیں سفید رنگ کی ہو گئیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے. وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو اچھی سنگت کا اختیار کرنا، اچھی سنگت کا نام لیتے ہیں تو ایک اور بات یاد آ جاتی ہے. ہندوستان کی بات ہے، ایک بزرگ بیٹھے تھے، بازار سے مالٹے بیچنے والا گزرا، کنو بیچنے والا. اور آپ جانتے ہیں کہ قدیم اردو میں کنو اور مالٹے کو سنترا کہتے تھے. تو وہ آوازیں لگا رہا تھا، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، نعرے لگا تھا، وہ جا رہا تھا. اب وہ بزرگوں نے جو سنا تو وہ وجد میں آ گئے، وہ جھومنے لگے اور کہنے لگے اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے. اب وہ تو بیچارہ اپنا مال بیچ رہا تھا، وہ تو آوازیں لگاتا وہ چلا گیا مال لے کے. اب یہ لگے ہوئے ہیں، رٹے ہوئے ہیں، اچھے سنترے، اچھے سنترے. اب مریدوں نے جب ان کو تھوڑا سا قرار آیا تو پوچھا کہ حضرت وہ تو اپنے سنترے بیچ رہا تھا تو آوازیں لگا رہا تھا اچھے سنترے، آپ کیا بیچ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اچھے سنترے؟ کہا کہ تمہاری نظر اس کے سنتروں پر تھی، میری نظر اس کی باتوں پر تھی. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ان کا جی یہی کہہ رہا تھا اچھے سنترے. کہا جی تم یہ سمجھ رہے ہو، میں نے یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے. اچھوں کے سنگ لگ جانے والے تیر جاتے ہیں، اچھوں کے سنگ لگنے سے تیر جاتے ہیں، اور جو اچھوں کا سنگ چھوڑ دے وہ ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. اچھے سنترے کا میں نے یہ مطلب دیا ہے. اچھوں کی سنگت انسان کو پار لگا دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ زخرف 25واں پارہ ہے. ارشاد ہوا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خلیل کی جمع ہے اخلاء، گہرے دوست. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل، اور کسی کا لقب نہیں ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا تھا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر.
اگر دنیا میں میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. خلت ایسی گہری دوستی ہوتی ہے. اور رب فرماتا ہے الاخلاء، گہرے ترین دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دوست دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. دوست آباشت کے گیرت دست دوست، در پریشان حالی و بدرماندگی. شیخ سعدی کی ایک کریمہ کا شعر ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کے وقت میں دوست کا ہاتھ پکڑ لے. دوست ہوتا ہی وہ ہے. اب سمجھ بھی لوگوں کو اللہ ہی دے نا. نہیں، وہ ایک استاد صاحب پڑھا رہے تھے، شاگرد صاحب پڑھ کے نکلے باہر گئے تو انہوں نے دیکھا اس کے دوست کا جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں. تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا اپنے دوست کو پکڑ لیا، اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے. انہوں نے کہا وہ چھوڑ دے، وہ مار رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں تیرا سچا دوست ہوں. اور شیخ سعدی نے فرمایا دوست آباشت کے گیرت دست سے دوست ہوئے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، در پریشان حالی ہو درماندگی، کہ جب وہ پریشان ہو اور تم مصیبت میں ہو، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ تجھے پھینٹا پڑ رہا ہے، میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لی. انہوں نے کہا ظالم اس وقت میری مدد کر، وہ مجھے مار رہا ہے. تو صحیح بات کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. مولوی صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ بیاج کھانا حرام ہے. شوہر صاحب نے گھر جا کے ڈنڈا اٹھا دیا کہ تو آج تک مجھے پیاز کھلاتی رہی. مولوی صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے. بیاج سود کو کہتے ہیں. اس نے سمجھا پیاز، لڑائی کر دی. اس نے بات کو صحیح سمجھا اس کے صحیح تناظر میں. بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، شریعت دودھ ہے اور طریقت مکھن ہے، تصوف مکھن ہے. تو سننے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی جو جس نے دوست کا ہاتھ ہی پکڑ لیا، کیا یہ لڑ ہی نہ سکے، پھینٹا کھلوا دیا، دوست کو پٹوا دیا. تو ایسے جاہل ہوتے ہیں. تو اس نے کہا، ایک سننے والے نے کہا کہ دیکھو انہوں نے کیسی بات کی ہے، طریقت تو مہنگا کر دیا اور شریعت کو ہلکا کر دیا. دودھ کہا شریعت کو اور مکھن کہہ رہے ہیں طریقت کو. اور مکھن ظاہر مہنگا ہوتا ہے اور دودھ جو ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا شریعت سستی ہے. تو انہوں نے جب ان بایزید بستانی سے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ تو بے وقوف ہی نہیں، بے ادب بھی ہے، تو جاہل اور گستاخ بھی ہے. بے وقوف تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مکھن اپنے وجود میں دودھ کا محتاج ہے. دودھ ہوگا تو مکھن نکلے گا، لیکن دودھ اپنے وجود میں مکھن کا محتاج نہیں ہے. آپ دودھ میں سے مکھن نکالیں یا نہ نکالیں، دودھ اپنا وجود رکھتا ہے. شریعت ہوگی تو طریقت ہوگی، اگر شریعت نہیں ہوگی تو طریقت نہیں ہو سکتی. طریقت اپنے وجود میں شریعت کی محتاج ہے. تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو کا مطلب یہ ہے اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں کہ یار کہ نیکی نہ مانگ لے مجھ سے، یہ مجھ سے کوئی نیکیاں نہ مانگ لے، اس سے دور ہو جاؤ، مجھے تو اپنی جان کا مرحلہ درپیش ہے، کہیں یہ مجھ سے سوال نہ کر دے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے اس کا منظر بیان کیا ہے. دوست تو بعد کی بات ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ، بہن، بھائی سب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا. نہ بیوی ساتھ دے گی، بندے پہ ایک نیکی کم ہو جائے گی. رب کی بارگاہ میں آئے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی. رب فرمائے گا جا کسی سے لا سکتا ہے تو ایک نیکی لیا، ورنہ تیرے لیے جہنم ہے. کہتے ہیں اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے. رب فرماتا ہے جا جس سے لا سکتا ہے لے آ. باپ کے پاس آئے گا، کہے گا ابا آج تیرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، آج تیرے بیٹے کی باپ کو جان کو خطرہ ہے، جہنم میں چلا جائے گا، ایک نیکی دے دے تیرا بیٹا بچ جائے گا. ابا تو گرمی کی چلچلاتی دوپہروں میں میرے لیے کمانے جاتا تھا، پردیس جاتا تھا، اتنی محنت و مشقت کی ہے، آج تیرے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، عذاب کے خطرے سے دوچار ہے، ایک نیکی دے دے. ابا کہے گا نفسی نفسی، جا بیٹا بھاگ، میری جان ہائے میری جان ہائے میری جان، میری نیکی کم ہو گئی، میرا کیا بنے گا، میں نہیں دیتا. بھائی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا. اتنا خوفناک وقت ہوگا. دوستو پھر بات کی بات ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دے گی. تو فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے.
سوائے متقین کے، سوائے پاکیزہ لوگوں کے، کہ یہ اس دن بھی ساتھ نبھائیں گے، یہ اس دن بھی ساتھ نبھائیں گے۔ اور حدیث شریف ہے اس کی شرح ہے، اس کی تفسیر میں ایک حدیث شریف بیان ہوئی ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ولی ہوگا، اللہ کہے گا جا تیرے بھائی صاحب یہ حساب مغفرت ہے، وہ جنت کو جاتا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بندے کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ جہنم کو جاتا ہوگا، جہنم میں جانے والا مڑ کر دیکھے گا اللہ کے نیک بندے کو، ولی کو، تو پہچان لے گا کہ زندگی میں اس سے ایک ملاقات ہوئی تھی، کہے گا اے اللہ کے ولی میری مدد کر، آج میری مدد کر، اغثنی یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میری مدد کر، اغثنی یا ولی اللہ میری مدد کر، آج میں خطرے سے دوچار۔ وہ کہے گا کہ تو کون ہے، میں تو تجھے نہیں جانتا۔ وہ کہے گا حضرت یاد کریں فلاں موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اے اللہ کے ولی آج میری مشکل ہے تو آپ میری مشکل حل کریں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ اس نے زندگی میں مجھے پانی پلایا تھا، اے اللہ تیری رضا کے لیے پلایا تھا، تو اس سے راضی ہو جائے، اس کو معاف کر دے۔ رب فرمائے گا اس کو جنت میں لے جا۔ نیکوں کی سنگت یوں کام آتی ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہوگا، وہ بھی ایسے پکارے گا، ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا۔ وہ کہے گا مجھے بچائیے، کہے گا تو کون ہے، میں نہیں پہچانتا۔ کہا یاد کریں ایک دفعہ آپ کو وضو کرنا تھا، پانی نہیں تھا، لوٹے میں پانی لے کر آیا تھا، آپ کو وضو کروایا تھا، آج میری مدد کیجیے، مجھے خطرہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور کہیں گے آپ یہاں بیٹھے، اوپر بیٹھے، اس کے اوپر بیٹھے، یہاں بیٹھے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے۔ تو کہے گا کہ آج مجھے خطرہ ہے، تو وہ بندہ کہے گا کہ تو کون ہے، کہے گا حضرت میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، فلاں یاد کیجیے۔ پھر وہ بندہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ اگر وہ وضو نہ ہوتا میری نماز رہ جاتی، اگر تو میری اس نماز سے راضی ہے، اے اللہ اسی کے سبب سے ہوئی تھی، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ رب فرمائے گا کہ اچھا جا تیری سفارش قبول ہے، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ متقی نہیں چھوڑیں گے اس دن بھی، اہل تقویٰ نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ طالب علموں کی بھی محفل ہے، ابھی کہہ رہے ہیں دستار فضیلت ہونی ہے، سب سے عزت والا کام یہ طلباء ہوتے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھنا ہو تو دین کے طالب علموں کو دیکھیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ پانی کی مچھلیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور اوپر رہنے والے فرشتے طالب علم کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن جوزی بڑے مشہور عالم ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے تھے، تفسیر پڑھا رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کفوة فنکون من المؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے فما لنا من شافعین، آج ہمارا سفارش کرنے والا کوئی نہیں، فما لنا من شافعین ولا صدیق ولا حمیم، کوئی گہرا دوست، کوئی تعلق والا کوئی نہیں ہے۔ فلو ان لنا کفوة فنکون من الخاسرین، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹانے والا بنا دیا جاتا تو ہم خسارہ نہ کرتے۔ تو بچوں نے پوچھا استاد صاحب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں کہ انہوں نے کتاب لپیٹی اور علامہ عبد الرحمن ابن جوزی ریش پکڑ لی، کہا پیارے بچوں یہ احوال جہنم کا بیان ہے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں احوال یہ ہوں گے لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں ان کے گدھے جیسی آوازیں نکلیں گی۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی وہ آواز جب وہ سانس اندر پھینکتا ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، جب وہ آواز ڈھیچو کر کے باہر نکالتا ہے اسے شہیق کہتے ہیں۔ تو جہنمیوں کی آوازوں کو اللہ نے قرآن مجید میں زفیر و شہیق کہا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، یعنی مراد ہے یہ عربی کا ایک استعارہ ہے، زمین و آسمان تو وقت ہوں گے ہی نہیں، فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور گدھوں کی طرح آوازیں نکال رہے ہوں گے جہنمی۔ تو اس وقت ایک کیفیت ہوگی، ادھر یہ حالت ہو رہی ہوگی، ادھر جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، جو جنتی ہوں گے وہ دوستوں میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک کہے گا کہ یار وہ جو فلاں ہمارا دوست تھا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ دنیا میں ہمارا فلاں دوست تھا وہ نظر نہیں آ رہا، دوسرا کہے گا ہاں یار وہ فلاں بھی نظر نہیں آ رہا، پھر سب اپنے اپنے دوستوں کو توجہ کریں گے تو کئی دوست ان میں نہیں ہوں گے۔ اس وقت
وہ رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے۔ اللہ کہے گا اٹھاؤ سر، کیا مانگتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں سب کو دے نہیں دیا؟ اور کیا مانگتے ہو؟ تو کہیں گے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں میں خوش رہتا ہے۔ ہم آج جب بیٹھے ہمارے دوست موجود نہیں ہیں، الذین اخواننا وہ ہمارے بھائی تھے، الذین کانوا اخواننا وہ ہمارے بھائی تھے دنیا میں، یصلون معنا ویصومون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ اے اللہ آج ہم میں نہیں ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اور جہنم میں سے ان کو نکال لاؤ۔ تو وہ جو جہنم میں جب ان کو نکالا جائے گا، وہ نیک بندے، اور ان نیک بندوں کی طاقت اور وسعت کتنی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ پتھر اگر لڑکایا جائے تو 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ وہ نکال لیں گے، سب کو لے آئیں گے، تو وہ جو جگہ ان کے نکلنے سے خالی ہوگی، اس وقت یہ ایسے جسم نہیں ہوں گے 5-6 فٹ کے جسم۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو جہنمی کی جو جسم کی کھال ہوگی وہ 70 اونٹ کھڑے کیے جائیں تو اس کی موٹائی کے برابر ہوگی، اور ایک جہنمی کی جو داڑھ ہے یہ اس پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے جسم ہوں گے۔ اب ان کی آوازیں کتنی ہوں گی؟ اب جب وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اب وہ جگہ خالی ہو جائے گی تو ان کی آوازیں بند ہو جائیں گی، تو جہنم میں جو ان کے ہمسائے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو کہیں گے یار یہاں سے آوازیں آ رہی تھی، اب وہ آوازیں نہیں آ رہی، کہاں گئے وہ؟ تو فرمایا کہ وہ ان کو پھر مالک کہے گا، داروغہ جہنم کہے گا اللہ کے بندو ان کے دوست ان کو جنت والے ان کو یہاں سے نکال کے لے گئے ہیں، کاش تم نے بھی دنیا میں کوئی نیک بندوں کو دوست بنائے ہوتا تو آج تمہیں بھی نکال لیا جاتا۔ تو اس وقت امام عبدالرحمن بن جوزی نے ریش کو پکڑا اور روئے اور کہا پیارے بچوں تم جب کل جنت میں جاؤ گے اور تم اپنی اس استاد کو وہاں نہ دیکھو تو پھر اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے استاد کو بھی معاف کر دے۔ دین کے طالب علموں کا بڑا درجہ ہے، یہ جنتی روحیں ہیں اور جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں انشاءاللہ العظیم۔ تو برادران گرامی تمہید اور یہ ساری باتیں بہت ہو گئی، غوث اعظم جن کی یاد میں ہم آئے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ علم کے راستے سے فخر کی منزل تک پہنچے ہیں، ولایت کے مقام تک۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ جو ولایت ہوتی ہے یہ کسبی بھی ہوتی ہے اور وہابی بھی ہوتی ہے۔ کسبی کا مطلب ہے عمل اچھے کر کر کے اللہ ایسا راضی ہو جائے کہ اس کو اپنا ولی بنا لے، ایسی ولایت بھی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے وہابی، وہابی ہوتی ہے جو بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس کو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے فلاں مادر زاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، شکم مادر کے اندر بھی اللہ کے ولی تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی۔ مشہور واقعہ آپ نے اکثر سنا ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے میں اختلاف کیا تو کہا کہ ام الخیر سے پوچھتے ہیں، ان کا بیٹا سنا ہے رمضان میں دودھ نہیں پیتا، پتہ کرتے ہیں کہ اگر چاند نظر آ گیا ہوگا عید کا تو وہ دودھ پی رہا ہوگا، اور اگر وہ دودھ نہیں پی رہا تو سمجھو آج روزہ ہے، تو پتہ چلا کہ آج رمضان کا روزہ ہے، ابھی عید کا چاند نہیں ہوا۔ مشہور واقعہ ہے آپ کا، پیدائشی ولی، مادرزاد ولی۔ جب 10 سال کے ہوئے، 8-10 سال کے، تو اماں سے کہا کہ میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ گیلان میں رہتے تھے، ایران میں رہتے تھے۔ اماں میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا جاؤ، بغداد اس وقت مرکز علم تھا، گہوارہ علم تھا، عروس البلاد تھا۔ اماں نے کہا بیٹے جاؤ۔ بیوہ خاتون تھی، بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ابو صالح موسیٰ جنگی، بچپن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پالا، 10 سال کے ہوئے، انہوں نے کہا میں پڑھنے جانا ہے، تو اماں نے اجازت دے دی کہ بیٹے جاؤ پڑھنے۔ حضرت یہاں تشریف لائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پڑھنے چلے گئے، اماں نے 40 دینار جوڑ کے رکھے تھے بچے کے لیے، تو 40 دینار، چونکہ اس زمانے میں قافلے پیدل جاتے تھے، ڈکیتیاں ہوتی تھی، رستے میں چوریاں ہو جاتی تھی، بچہ تھا 10 سال کا بچہ، انہوں نے ان کی جیکٹ کے اندر سلائی کر دی ہے، گدڑی میں سلائی کر دی، مشہور بات ہے، یہ سارے سنے میں آپ نے۔ وہ گدڑی میں سلائی کر دی ہے، راستے میں ڈاکہ پڑا، ڈاکوں نے مال و اسباب لوٹ کیا، ان کی تلاشی لی، کوئی پیسہ نہیں نکلا، چلے گئے۔ جاتے جاتے ایک ڈاکو نے ویسے ہی پوچھ لیا، مداحن پوچھ لیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں۔ وہ سواری سے نیچے اترا، اس نے ان کی تلاشی لی،
اس کو نہیں ملے۔ انہوں نے کہا یار بڑا دلیر بچہ ہے، مذاق کرتا ہے ہم سے، یہاں ڈکیتی ہو رہی ہے یہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کے بعد پکڑا، گھوڑے پر بٹھایا اور لے کر چلا گیا سردار کے پاس۔ سردار نے کہا بچے کو کیوں لے آئے، اغوا کیوں کر لائے؟ انہوں نے کہا اغوا نہیں کر کے لائے سردار، یہ بچہ اتنا دلیر ہے، غیر معمولی بچہ ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے اور پھر بھی مذاق کرتا ہے ہم سے۔ کیا مذاق کیا؟ کہتا ہے جی یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو کہا نکال لو۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی لیے ایک بھی نہیں ہے۔ سردار نے کہا کہ ہاں بچے کہاں ہیں، تیرے 40 دینار ہیں تیرے پاس؟ ہاں جی ہیں۔ کہاں ہیں؟ جیکٹ میں اماں نے سلائی کر دیے تھے، جیکٹ ادھیڑی گئی، چھن چھن کرتے 40 دینار زمین پر آ گئے، 40 دینار گر گئے۔ انہوں نے 40 دن تو حیران ہو گیا سردار حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو نہ بتاتا تو ہمیں پتہ ہی نہ لگتا، یہ تو نے کیا کیا، بتا کے اپنے دینار ہمیں دے دیے۔ انہوں نے کہا سردار میں چاہتا تو بچا سکتا تھا، لیکن میری اماں کی مجھے ایک نصیحت تھی۔ میں جب نکلا نا بغداد سے ایک گیلان سے، میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا اور ناجائز لقمہ نہ کھانا۔ یہ اماں کی 2 نصیحتیں تھیں۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کل تصوف کی عمارت انہی 2 نقطوں پر ہے، صدق مقال اور عقل حلال، سچ بولنا اور حلال کھانا، یہ ولایت کی بنیاد ہے۔ بندہ جھوٹ بولے ولی ہو نہیں سکتا، حرام کھائے بندہ ولی ہو نہیں سکتا۔ تو سردار نے جب یہ سنا تو کہا بیٹا تو کیسا بچہ ہے کہ تو اپنی ماں کی بات، ماں سے کیے گئے وعدے کو نہیں چھوڑتا، اور ہم نے اتنا عرصہ رب کی نافرمانی کی ہے۔ اسی وقت اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ جو اقبال کے الفاظ ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم زبان کے دھنی ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد میں چندہ تو ڈال دیں گے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو سردار نے کہا ہائے مجھ پر افسوس، اپنے آپ کو اس نے کہا ہائے مجھ پر افسوس کہ یہ بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور میں رب کا نافرمان۔ اس نے مال منہ پھینکا۔ اس نے کہا ساتھیوں سے کہ بھائی میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، لے جاؤ مال بانٹے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، آج کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ سردار برائی میں تو ہمارا امام تھا تو اچھائی میں بھی تو ہی ہمارا امام ہے، ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے توبہ کرتے اور ہمارا بھی مال کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ بچپن میں آپ سے کرامت کا صدور ہوا۔ مادر ذات بلی، پھر بغداد گئے، تحصیل علم کے لیے بتا رہے ہیں، یہ ان بچوں کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ شاید اقامتی درس آ رہی ہیں، راجہ صاحب کے صاحبزادے صاحب انوار القرآن میں پڑھتے ہیں، ہمارے بیٹے مفتی جنید صاحب تو الحمدللہ تعالیٰ مفتی بن گئے، یہ بھی وہی پڑھیں۔ گلشن اقبال میں مدرسہ ہے، گلشن اقبال میں مدرسہ ہے۔ اب دادا ہمیں نہیں پتا، راجہ صاحب کو پتا ہوگا۔ یہ بچہ ہفتے کے بعد جب گھر آتا تھا نا یہ جنید صاحب ہمارے، تو کہتے تھے اماں آج گوشت بنا دیں، آج تو گوشت کھلاتے، سارا ہفتہ دال کھا کھا کے تھک گئے۔ روٹی ایک ملتی تھی، خشک ملتی تھی، اسی کو چبانا مشکل ہوتا تھا۔ مدارس میں ایسے تعلیم ہوتی، اور یہ گلشن اقبال کراچی کا پوش ایریا ہے، یہ اچھا علاقہ ہے، دین کے علم ایسے حاصل ہوتا ہے۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے بڑے شاگرد ہیں، اسلامی دنیا کے پوری دنیا کے پہلے چیف جسٹس ہیں۔ اس سے پہلے کوئی چیف جسٹس نہیں بنا تھا، پہلے چیف جسٹس ہے امام ابو یوسف۔ غریب گھر کے بچے تھے امام صاحب کے، یہ بیوہ عورت کے بچے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں العلم عز، طلباء سن لیں، العلم عز لا ذل فی، علم سراسر عزت ہی عزت ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ یحصل بذل، حاصل ہوتا ہے ذلت سے۔ ہمارے مفتی صاحب کا سوال ہے کہ بذل نہیں آپ کہا کریں گے، بذل عاجزی سے، بھئی ذلت ہی ہوتی ہے، استاد کی گالی بھی کھانا پڑتی ہے، مار بھی کھانا پڑتی ہے، ڈانٹ بھی سہنا پڑتی ہے، بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، یہ ذلت ہوتی ہے۔ مرغہ بن جاؤ۔ ہمارے ملتان میں ایک استاد صاحب تھے، بڑے جید حافظ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں کہیں گئے تھے کام، واپسی میں ان کو دیر ہو گئی، تراویح میں ہمارے ملتان حسن پروانہ روڈ پہ مسجد تھی، ان کے شاگرد وہاں امام تھے۔ وہ ایسے جلالی تھے کہ وہ
وہاں پیچھے عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی تو انہوں نے کہا چلو نماز کا وقت ہے، یہاں تراویح پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے. بیٹے اپنے شاگرد کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. اب اس شاگرد کو پتہ نہیں کہ پیچھے استاد صاحب کھڑے. شاگرد صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، لقمہ آ گیا، استاد صاحب نے لقمہ دے دیا. اب جب استاد صاحب نے لقمہ دیا، شاگرد کی ہوا اکھڑ گئی. شاگرد پر خوف ایسا طاری ہو گیا کہ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی. تو جو استاد کھڑا، استاد کہاں سے آ گیا؟ تو جب اس نے سلام پھیرا نا 2 رکعتیں پڑھ کر، تو استاد صاحب نے وہی مصلی پر ان کو مرغا بنا دیا مقتدیوں کے سامنے. مقتدیوں کے وہ امام صاحب تھے، امام صاحب کے وہ استاد صاحب تھے. اس سزا سے نہ ڈرا کریں. جیسے آج کل تو بچے کو مارا تو ماں باپ لڑنے آ جاتے ہیں. تو یہ اس استاد کا عالم تھا. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ العلم عز لا ذل فیہ، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے. علم سرافت. اب مولوی صاحب بیٹھے ہیں نا، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آ جائے تو ان کو مولوی صاحب کہے گا، عزت سے ہاتھ ملائے گا، احترام سے ہاتھ ملائے گا. اگر ان کو کسی جگہ افسر میں جانا پڑے اور کسی کو پتہ لگ جائے کہ امام صاحب آئے تو وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ علم کی عزت ہے. لیکن علم یحصل بذل، حاصل ہوتا ہے ذلت سے. لا عز فی، اس میں کوئی عزت تلاش کرے نا پڑھتے ہوئے کہ مجھے عزت سے استاد پڑھائے، مجھے اونچی مسند پر بٹھائے، الگ وقت دے. تو آپ علماء حق ایسا نہیں کرتے. بادشاہ کے بیٹے نے، بادشاہ نے کہا میرے بیٹے کو الگ میرے گھر آ کے پڑھائیں. انہوں نے کہا میں رسول اللہ کے علم کو ذلیل نہیں کر سکتا، تیرے گھر نہیں آ سکتا پڑھانے، یہاں بھیجو. اس نے کہا کہ اچھا پھر میرے بیٹے کو الگ بٹھا کر پڑھا دیں، عام بچوں میں نہ بٹھائیں، بادشاہ کے بیٹے سجا دیں. انہوں نے کہا رسول اللہ کے علم کی خیرات سب کے لیے یکساں ہے، الگ تیرے بیٹے کو جگہ نہیں ملے گی. یہاں بیٹھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے، میں اس کو الگ جگہ نہیں بٹھاؤں گا. وہی بادشاہ تھا، وہی بیٹے تھے. بادشاہ کا وقت آیا تو جوتے اٹھانے کے لیے تو دونوں بیٹے دوڑے کہ استاد کا جوتا میں اٹھاؤں، استاد کا جوتا میں اٹھاؤں. یہ ادب سیکھا انہوں نے، یہ پھر ادب سیکھا تھا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں وہاں رہ رہا تھا، طلباء میں رہتا تھا. 40 دینار تھے. کتنے دن چلتے؟ مہینہ چلے ہوں گے، 2 مہینے چل گئے ہوں گے، 6 مہینے چل گئے ہوں گے، پیسے ختم ہو گئے. اب مدرسے کے جو دوست تھے ان کے ساتھ ہم جاتے تھے. جو شہر کے بعد سبزی منڈی لگتی تھی، وہاں سے جو سبزی بیچ کے جانے والے گلے سڑے پتے چھوڑ جاتے تھے، پالک کے پتے، ساگ کے پتے، مولیوں کے پتے، گاجروں کے پتے، شلجم کے پتے، ہم وہ اٹھا لاتے تھے، ان کو ابالتے تھے، نمک مرچ ڈال لیتے تھے اور کھا لیتے تھے. اس طرح غوث اعظم نے علم حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ وقت آیا کہ میں نہ جا سکا، میرے ساتھی چلے گئے، وہ لے آئے، میں رہ گیا. میں نے روزہ رکھ لیا، ساتھی سے رہ لیا. اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ میرے دوست پہلے چلے گئے، میں پھر گیا، میں دوبارہ گیا تو میرے دوست چن رہے تھے پتے. تو میری مربت نے گوارا نہ کیا کہ تھوڑے سے رزق میں ان کا حصے دار بن جاؤں. تو میں واپس آ گیا. میں جامع مسجد کوفہ کے اندر، جامع مسجد بغداد میں آ کر بیٹھ گیا. آ کے بیٹھا ایک ستون کی آڑ لے کر، اور بھوک سے میرا برا حال تھا. اتنے میں ایک اجنبی آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے میں نظر نہیں آیا. اس نے کھانے کا ٹفن کھولا اور کھانا کھانا شروع کیا. تو بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتا تھا تو بھوک کی شدت سے بے اختیار میرا منہ کھل جاتا تھا. بھوک کی شدت ایسی تھی. ہمیں اس کا ذاتی تجربہ ہے. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بھوک کی بتابی سے بندہ کو سامنے کھا رہا ہو، بندے سے قابو نہیں ہوتا، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ مانگے. تو انہوں نے سوال نہیں کیا. اب کہتے ہیں میرا منہ کھل جاتا تھا. بندے کی نظر مجھ پر پڑ گئی، مجھے بلایا کہ بیٹے یہاں آ جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ کھانے کی دعوت دے تو اس کو انکار نہ کرو، اور فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو. یعنی بھوک ہے تم کہو جی مجھے تو بھوک ہے ہی نہیں، میں تو کھانا کھایا ہوا، یہ نہ کہو. فرمایا کہ میں چلا تو گیا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ، آج تک تو نے مجھے کسی اور کا زیر بار نہیں کیا، کسی کا احسان مند نہیں ہونے دیا. اے اللہ اپنی طرف سے کھلایا ہے تو نے مجھے. اے اللہ آج میں اس بندے کا احسان مند تو ہو گیا نا، اس کا احسان تو مجھے اٹھانا پڑ گیا نا. تو روٹی کھاتے کھاتے باتیں شروع ہوئی. میں نے پوچھا حضرت کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، نئے لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں ایران سے آیا ہوں. کہتے ہیں ایران کا نام سن کر میں چونکا. میں نے کہا ایران میں کہاں سے؟ اس نے کہا میں گیلان سے آیا ہوں. گیلان تو آپ ہی کا شہر تھا. کہا گیلان میں کہاں سے؟ انہوں نے کہا گیلان کے فلاں محلہ سے. وہ آپ ہی کا محلہ تھا. انہوں نے کہا حضرت
وہاں سے کیا کرنے آئے تھے؟ کہا کہ جی میں سامان لے کر آیا تھا، یہاں پر بیچا سامان جو کچھ میں نے تجارت کرنی تھی کر لی، میرا جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ میرے محلے کی ایک بیوہ خاتون ہیں، ان کا بیٹا عبد القادر یہاں کہیں پڑھتا ہے، یہ بغداد میں ان کا بیٹا عبد القادر یہاں کہیں پڑھتا ہے۔ اس خاتون نے کچھ پیسے دیے تھے کہ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، ختم ہو گئے ہوں گے، یہ پیسے میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو میں نے بڑا تلاش کیا اس بیٹے کو، مجھے وہ نہیں ملا۔ اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، آج میں نے اس بچے کے پیسوں میں سے پیسے لے کر کھانا خریدا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں، تجھے بھی کھلا رہا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اس کو مجھے اس کا احسان مند نہیں کیا، اس کو میرا احسان مند کیا کہ میرے پیسوں میں سے یہ کھانا کھا رہا۔ اس شان سے علم حاصل کیا، اس شان سے علم کے بغیر فقیری کا دعویٰ جھوٹا ہے، مردود ہے۔ علم و باج کرے فقیری، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ جو علم کے بغیر، اور علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ درس نظامی کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، حلال حرام کا علم جانتا ہو، حلال حرام کا پتہ ہو۔ آ کر ہمارے استاد صاحب یہی بیان کرتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شرائط کا مضمون انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اطاعات پر پابند ہوتا ہے اور مجتنب علی الکبائر ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کو ادا کرتا ہے، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو عالم اتنا ہونا ضروری ہے کہ حلال حرام کے مسائل جانتا ہو، نماز پابندی سے پڑھتا ہو، باشرہ ہو، یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی کی طرح پیر نہ ہو 10 روپے میں عورتوں کے لٹے کاٹ رہا ہے، یہ ایسے پیر نہیں ہوتے۔ باشرہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، حلال حرام کے مسائل جانتا ہو اور بقدر ضرورت کتابوں سے، اردو کی کتابوں کے اندر سے ہی اپنی ضرورت کے مسائل کو نکال کر مریدوں کو بتا سکے، وہ ہوتا ہے آپ کو عالم۔ تو یہ علم ہونا ضروری ہے، اس علم کے بغیر کوئی پیر ہونے کا دعویٰ کرے وہ مردود ہے۔ عالم بن گئے، فرماتے ہیں کہ جب عالم بن گیا، قریب تھا دورہ ختم ہونے والا تھا، پتہ چلا کہ فلاں جگہ اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ تو ہم تین ساتھیوں نے کہا جو کلاس کے ساتھی تھے کہ اس اللہ کے ولی کی زیارت پہ جانا چاہیے، اور یا اللہ کی زیارت کرنا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ ہے، صلحاء کا طریقہ ہے۔ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو محض دیکھنا عبادت۔ حافظ زبانی پڑھتے ہیں نا، فرمایا کہ حافظ زبانی منزل یاد کرنے کے لیے پڑھے تو پڑھے، لیکن دیکھ کر پڑھے تو 2 گنا اجر ہے، انگلی لگا کر پڑھے تو 3 گنا اجر ہے، اتنی آواز سے پڑھے کہ کان میں سنے تو 4 گنا، یعنی ایک حرف کی 40 نیکیاں ہیں۔ فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، عالم دین کو محبت کی نظر سے، ادب کی نظر سے دیکھنا عبادت۔ تو اللہ والوں کی زیارت کو جانا ہمیشہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ کہتے ہیں تینوں دوست کے، ایک بڑا تیز و ترار تھا، ایک بڑا تیز ترار تھا، مجھے آخری بات بیان کرتے ختم کرتے ہیں۔ وہ بڑا تیز زبان تھا، چرب زبان تھا، بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، مفسر تھا، بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا یار یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، ان کے پلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو دین کا شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ آج چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، ایسے میں سوال کروں گا، اس سے جواب ہی نہیں بن پڑے گا، اور میں محفل میں اس کو رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ جانے والے کی نیت تھی۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ تو بڑی غلط بات کر رہا ہے، سوال تو میں کروں گا لیکن میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا علم کس درجے تک ہے، ان کا علم کا مقام کیا ہے، اتنا بس کافی ہے، یہ اگلی بات نہیں تھی۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے خیالات تمہیں مبارک، میں تو جاؤں گا صرف اس نیت سے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنا عبادت ہے، میں تو محض اسی وجہ سے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں تینوں دوست گئے، جا کے جیسے ہی بیٹھے، وہ جو پہلا دوست تھا جو کہہ رہا تھا ان کو رسوا کروں گا، اس کی طرف ان بزرگوں نے دیکھا اور کہا کہ اچھا تو آج مجھے رسوا کرنے آیا ہے، میری رسوائی کا تماشا بنانے آیا ہے، اور تو مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا تو یہ تیرا سوال ہے، ہاذا سوال وہذا جوابی، یہ تیرا سوال ہے، یہ میرا جواب ہے۔ یہ اس کا سوال سنا کر پیچھے وہ شرمندہ ہوا، پیچھے ہٹا تو کہا کہ یہ تیری بے ادبی تجھے ایسا ذلیل کرے گی کہ تو بالآخر مرتد ہو کے مرے گا، دین تجھ سے چھن جائے گا۔ دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ اچھا تو میرا مقام و مرتبہ ناپنے آیا ہے،
تو دیکھنا ہے میں کتنا عالم ہوں، تو تجھے بتائے دیتے ہیں کہ یہ تیرا سوال ہے، یہ تیرا جواب ہے، لیکن تو ارادے سے آیا تھا، یہ بے ادبی کرنے آیا ہے، تو اس کا وبال تجھ پر یہ پڑے گا، بھلے تو عالم بن جائے لیکن دین سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو گردن گردن دنیا میں دھنسا رہے گا۔ اور میری طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا کہ عبد القادر تم اللہ کا ولی سمجھ کر زیارت کرنے آئے تھے نا، تو جاؤ ہم تجھے اولیاء اللہ کا سردار بناتے ہیں، ہم تجھے اولیاء اللہ کا سردار بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے، ہمیں تجسس ہو گیا کہ اس کے لیے اتنی بڑی بات فرمائی، یہ مرتد ہوگا، یہ کیوں کر مرتد ہوتا ہے؟ تو وہ چونکہ بڑا عالم تھا، زبان کا بڑا دھنی تھا، تو بادشاہ کے دربار تک اس کی رسائی ہو گئی۔ بادشاہ کے دربار میں وہ سفیر مقرر ہو گیا، سفیر بنا دیا گیا۔ دوسرے ملکوں سے جو سفارتیں آتی تھیں، عباسی خلفاء تاریخ انسانی کا بڑا عظیم خلافت کا زمانہ ہے، وہ دور دراز سے سفارتیں آتی تھی، جو زبان سے آتا تھا، عبرانی ہوتا یا فرانسیسی ہوتا یا انگریزی ہوتا، یہ اس سے اس زبان میں کلام کرتا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا مرتبہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ روم میں ایک مرتبہ سفارت بھیجنے کی ضرورت پیش آئی، بادشاہ نے اسی کو سفیر مقرر کیا، یہ روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی کرسی میں اس کے ساتھ اس کی بیٹی کھڑی تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی، پردہ یہ لوگ کرتے نہیں تھے، سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ سے جب اس نے سوال و جواب کیا اور بادشاہ کو اس نے قائل کیا، بادشاہ اس کا گرویدہ ہو گیا، اس کی قابلیت کا معترف ہو گیا، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا موڈ اچھا ہے، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنا بیٹا ہی بنا دیں، مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب یہ کہ مجھے آپ اپنا داماد بنا لیں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن ہم غیر عیسائیوں میں شادی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی میں عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا میں عیسائی ہونے کو تیار ہوں، اور وہ مرتد ہو گیا، شادی تو کر لی، کچھ ہی عرصہ زندہ رہا، بالآخر مرتد ہو کر ہی ہلاک ہوا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کا پہلا وبال ہے۔ بے ادبی محبوبانی ککھ نہ چھوڑے گھر دا، اے بےمان کمینہ پاپی کافر ہو مردا۔ دوسرا، وہ اس نے عالم بن گیا لیکن کاروبار دنیا میں مستغرق ہوا، ایسا غرق ہوا کہ اس کو دین کے مسائل ہی بھول گئے، صبح و شام پیسے ہی گنتا رہتا تھا اور پیسے ہی گنتے گنتے وہ مر گیا۔ فرمایا کہ میرا حال خود آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو بے ادبی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ادب اب خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم شد الفضل رب۔ اور بحمدللہ تعالی یہ اہل سنہ و جماعت کا یہ طریقہ ہے، ان کے مدارس میں تصوف بھی سکھایا جاتا ہے، ادب بھی سکھایا جاتا ہے، تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ ہم ایک دفعہ شاہ عبید فرانی صاحب، ہمارے وہ کہاں گئے محمود صاحب، وہ ایک دفعہ وہاں آئے تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب فلاں کے دوسرے گروپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ہمارے ایسے۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہیں، ہماری یہ غلطیاں کمزوریاں ان کو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کی محفلیں نہیں دیکھی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کو کسی سے اختلاف ہو جائے تو دوسرے کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں، دوسرے کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں۔ یہ ادب سکھانا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کے علماء، امام مالک کا فیصلہ ہے، امام مالک نے موطا میں بھی لکھا ہے من یتفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے شریعت کا علم حاصل کیا اور تصوف کا علم حاصل نہیں کیا وہ فاسق ہو گیا۔ یہ جو مسجدوں میں بم مارتے ہیں یہ مولوی ہوتے ہیں، داڑھیوں والے ہوتے ہیں، بظاہر نصب بڑے عالم ہوتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ فقط تفسق، یہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ ومن يتصوف ولم يتفقه فقد تزندق، جو صوفی ہونے کا دعوے دار ہوا لیکن دین کا علم حاصل نہیں کیا وہ بدبخت ہو گیا۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے دونوں کو جمع کیا وہ حقیقت کو پہنچ گیا۔ اور بحمدللہ تعالی تحدیث بالنعمت ہے کہ یہ ہمارے اداروں میں، اہل سنت کے اداروں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ سنیوں کے اداروں میں تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ سنیوں کا بچہ پڑھنے والا مدرسے کا نظریہ لگاتا ہے، اس کے کھڑا ہونے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز۔ ہمارے پاس ایک خاتون آئی دم کرانے، اپنے بیٹے کو لے کر آئی، اس کی بڑی بڑی داڑھی تھی، اس کی بیچارہ تھوڑا سا ذہنی طور پر اپسیٹ تھا، خیر وہ جو کہ اللہ نے اس کو کافی بہتر کیا۔ تو پھر وہ دوسرے بیٹے کو لے کر آئی، وہ کم متا، اس کو بھی داڑھی نہیں نکلی تھی، تو اس نے کہا جی اس کو بھی دم کرتے ہیں، یہ بڑا ضدی ہو گیا، اس کے پیروں میں یہ تکلیف ہے۔ اب ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ یہ سنیوں کا بچہ نہیں ہے، اور وہ سنی تھا، وہ بھی آیا بڑا بڑا بھائی۔ تو ہم نے پوچھا بچے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عالم بن رہا ہے تیسرے یا چوتھے سال میں۔ ہم نے کہا کہاں؟ گلشن میں ہی کسی جگہ پہ، ڈسکو بیکری کے پاس کسی مدرسے کا نام لیا، نام بھول گیا۔
تو ہم نے کہا وہ تو دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، تو ایسے ہی کام جانتے نہیں تھے. ہم نے کہا وہ تو دیوبندیوں کا مدرسہ ہے. تو ان کی ماں نے کہا ہاں وہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ سنی تمہارا بیٹا، یہ دیوبندی. دونوں کی باڈی لینگویج میں، دونوں کے بیٹھنے اٹھنے میں زمین آسمان کا فرق تھا. اب خدا خواہی ہم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از فضل رب. اور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم بن گیا اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم درس و تدریس کرو، تبلیغ کرو، دعوت و ارشاد کرو. فرماتے تھے کہ میں ہمت نہیں کرتا تھا. میں عجمی تھا، ایرانی تھا. عجم عرب جو ہے عرب کا لفظی معنی ہے بولنے والا، اور غیر عرب عجمی ہوتا ہے. عجمی کا مطلب ہے گونگا. کہتے ہیں ہم تو عجمی تھے. تو مجھے لوگ کہتے تھے، علماء کہتے تھے کہ آپ مسجد میں درس دیا کریں. میں نہیں دیتا تھا. ایک دن میں سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تھے. تو مولا علی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بیٹے کو دیکھیے، عالم بن گیا ہے اور دعوت و ارشاد نہیں کرتا، خطاب نہیں کرتا، لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا. تو سرکار نے کہا بیٹے کیوں نہیں کرتے بات؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عجمی شخص ہوں، بغداد عرب ہے. یا رسول اللہ میں ان کے سامنے زبان کیسے کھولوں؟ تو میری زبانیں نہیں کھلتی. سرکار نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھولو، اپنا دہانہ کھولو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے خواب میں ہی اپنے منہ مبارک کھولا. سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک مجھے عطا فرمایا. 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا. پھر سرکار نے کہا اے علی تم بھی اپنے بیٹے کے منہ کو لعاب دو. مولا علی آگے بڑھے، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا. سرکار نے 7 دفعہ، انہوں نے 6 دفعہ. تو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بابا جان رسول اللہ نے تو 7 مرتبہ لعاب دیا، آپ بھی 7 دفعہ دینا. کہا کہ بیٹے یہی تجھے سکھانا ہے کہ کبھی ذہن میں یہ نہ لانا کہ میں رسول اللہ کے برابر ہوں. میں اس لیے پیچھے رہا. تو ادب اپنے اظہار کے قرینے ڈھونڈ لیتا ہے، اور ادب اہل سنت کا خاصہ ہے. ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم اور ادب دونوں ہوں تو انسان کامیاب ہوتا ہے. اور تناسب ان کے اندر ایسا ہو کہ علم کی مقدار ایسے ہو جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور ادب اتنا ہو جیسے آٹا ہوتا ہے. اور شہر کے لوگ تو نہیں جانتے، دیہات کی عورتیں آٹا گھونتے ہوئے چٹکی بھر نمک ڈال دیتی تھی، اس سے روٹی میں نمکینی آ جاتی تھی، مزہ آتا تھا. ہلکا سا نمک ہوتا تھا، یعنی اس کو نمک ڈیفائن کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ہو تو مزہ تھا اس میں. اگر کبھی نمک نہ ڈالیں تو روٹی بڑی پھیکی پھیکی لگتی تھی. وہ ایک چٹکی بھر نمک ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادب اتنا ہو جتنا آٹا ہے، اتنا آٹا، اور اس میں علم بشک اتنا ہو چٹکی جتنا، وہ فائدہ پہنچائے گا. لیکن اگر علم بڑھ جائے اور ادب پیچھے رہ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں ادب سیکھیے. قرآن اللہ نے آپ کو عطا کیا. جن اساتذہ نے، ہمارے علامہ صاحب نے جس کا اہتمام کیا، آپ کے لیے اتنا بڑا ادارہ، ان کی انتظامیہ نے تعاون کیا، پورا انتظام کروایا، اور آپ کے اساتذہ نے جو آپ کو قرآن پڑھایا، اس نعمت کی قدر کریں. اور اب اس کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. حضور نے فرمایا کہ جتنی جلدی سرکش اونٹ رسی توڑا کے بھاگتا ہے، سرکش اونٹ ہو جائے نا، اس کو رسی سے باندھے، رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے. فرمایا سرکش ترین اونٹ اتنی جلدی رسی توڑا کے نہیں بھاگتا جتنی جلدی سینے سے قرآن نکل جاتا ہے. اس لیے قرآن کو مضبوط رکھنے کے لیے مسلسل پڑھتے رہو. اس کو محفوظ رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو اساتذہ نے پڑھا دیا، مولوی صاحب نے پڑھا دیا، اب اس کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی قدر یہ کریں. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اس نے دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کی، دنیا کے بڑے سے بڑے دولت مند کی، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدیدار کی عزت اپنے آپ سے زیادہ سمجھی. اس نے گویا قرآن کے مقام کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ کے اولیاء کاملین کے دامن سے دنیا اور آخرت میں وابستگی نصیب فرمائے، ادب والا دل اور اخلاص والا عمل نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ادب میں جینا اور اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.